إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 سے ابتدا ہے، 35 سے آیت نمبر 45 سے ابتدا ہے اس کی. اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم اور ان کی جو والدہ ہے ان کا تذکرہ کیا، حضرت زکریا اور ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا. اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعنی اصل تذکرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی جو والدہ تھی حضرت مریم اور ان کی جو نانی تھی ان کا بھی تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، باآبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور من جملہ مقربین کے ہوں گے، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں اور بڑی عمر میں اور شائستہ لبوں میں سے ہوں گے. حضرت مریم علیہ السلام بولی اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرا بچہ، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی بغیر مرد کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دیتے ہیں. جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. یہ آگے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو سب سے پہلے ان کا مختصر جو ہے ہم سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر ہے اور سورہ نساء کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے. سورہ مریم تو ایک نام ہی ہے، مریم کے نام سے ایک سورہ ہے جو 16ویں پارے میں ہے، وہاں بھی تذکرہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعہ حضرت مریم کو خوشخبری سنائی. یہاں پر اتنا ہی ہے، لیکن سورہ مریم میں اس کی تفصیل موجود ہے. تفصیل یہ ہے اس میں کہ جب حضرت مریم تنہائی میں تھی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں ان کے پاس نمودار ہوئے. تو وہ ہچکچائیں، ان کو ڈر سا محسوس ہوا کہ یہ انسان کیسے میرے پاس. تو انہوں نے یہ کہا کہ انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، کہ میں تم سے پناہ چاہتا ہوں اگر تمہارے اندر اللہ کا ذرہ برابر ڈر ہے تو مجھ سے دور رہیے، کیونکہ وہ انسان سمجھ رہی تھی. حضرت جبرائیل نے کہا کہ انی قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے فرستادہ ہوں، فرشتہ ہوں، بھیجا گیا. اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں کوئی اولاد عطا کرو. تو وہاں پر بھی وہی سوال ہوا، وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں بدکار بھی نہیں ہوں، مجھے کسی انسان نے اب تک چھوا نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ میرے بچے کیسا ہوگا، کس طریقے سے بچے کی پیدائش ہوگی. یہاں پر بھی یہی بات انہوں نے کہی ہے. تو دراصل یہ سوال یہ تھا کہ جب فرشتے نے خوشخبری سنا دی اور حضرت مریم وہ خاتون تھی کہ جن کی پرورش ایک نبی کے نگرانی میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی تھی، اس لیے ان کا تو یقین بہت ہی پختہ تھا اور عبادت ریاضت میں ہی ان کا وقت صرف ہوتا تھا. اس لیے ایک فرشتے نے جب خوشخبری دے دی تو ان کو تو یقین ہو گیا کہ ہوگا ہی، لیکن کس طریقے سے ہوگا، مجھے شادی کرنی پڑے گی یا بغیر شادی کے ہی میرے بچہ ہوگا. اسی پر سوال کیا کہ
کہ مجھے کس طریقے سے بچاؤ جبکہ مجھے میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قال کذالک، وہی فرشتے کے ذریعے آپ کو کہلوایا کہ اسی طرح یعنی بغیر مرد کے ہی آپ کو بچہ پیدا ہوگا. یہ ہوئی خوشخبری. اس کے بعد جو ہے سورہ مریم میں اس کے آگے کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک پھونک سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، اور اس کے بعد حمل کے دوران جب نمایاں ہونے لگا تو وہ وہاں سے نکل گئی، اور جب ولادت کا موقع آیا تو وہ کسی ویرانے جگہ میں چلی گئی. وہاں پر کوئی کھجور کا درخت بھی تھا. وہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورہ مریم میں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی. ایک کنواری ہے اور وہ بھی وہ خاتون ہے جن کی پوری زندگی اب تک عبادت ریاضت میں گزری ہے، اور اوپر سے یہ ڈر ہے کہ لوگ تانا دیں گے، اور کتنا خطرناک تانا دیں گے سب لوگ جانتے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر حضرت مریم نے اس وقت کہا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش میں اس سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی. وہ دراصل موت کی تمنا نہیں ہے، دراصل یہ پریشانی کا اظہار ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے سامنا کریں گے جو ہمارے ساتھ الزام لگے گا، اور پھر اس وقت جو ہم کو پریشانی ہوگی ولادت کے وقت میرے پاس کوئی نہیں ہے تو وہ کیسے ہم اس کا سامنا کریں گے اس پریشانی کا. تو انہیں پریشانیوں کو دیکھ کر انہوں نے جو ہے اس طرح کے جملے کہے. لیکن چونکہ اللہ طرفی تھا، اللہ کو ایک نبی کی ولادت تھی، اللہ کو اپنا معجزہ دکھانا تھا، اس لیے ساری پریشانی اللہ رب العزت نے حل کر دی. اس وقت کی پریشانی یہ حل ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ اس درخت پہ پھل بھی لگوایا. انہیں کو کہا کہ بھائی اس درخت پر جو ہے ہاتھ ماریے تو اس میں جو بھی پھل لگا ہے کھجور کا پھل تو وہ گرنے لگے گا. خود قرآن نے اس کو بیان کیا. تو وہاں پر جو ہے جیسے انہوں نے ہاتھ رکھا تو وہ پھل جو ہے گرنے لگا، اور کھجور تازہ وہاں سے گرنے لگی، اور انہوں نے اس کو کھایا. پانی کا بھی انتظام اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کے ذریعہ کروا دیا. یہ تو ہو گیا ولادت کے وقت کی پریشانی کا حل. اب مسئلہ رہا کہ قوم میں ہم لے کر جائیں گے تو قوم کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس کا حل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فکلی واشربی وقرری عینا، کہ بس ابھی فی الحال تو پریشان مت ہوئیے، یہ جو ملا ہے کھجور اللہ طرفی وہ کھائیے اور پانی پیجیے. وقرری عینا، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کیجیے. اور آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قوم میں جاؤ تو ان لوگوں کو اشارے سے کہو کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ کے واسطے خاموشی کا روزہ رکھا ہے. ہماری شریعت میں نہیں ہے لیکن پچھلی شریعتوں میں یہ روزہ تھا، خاموشی والا روزہ، یعنی بات نہیں کرنی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے. بات جو بھی ہوگی وہ اشارے سے ہوگی. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی ہے. جب انہوں نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی، حضرت یحییٰ کا جو ہے کہ ولادت کا وقت ہوا تو اس وقت بھی علامت کے طور پر جب انہوں نے پوچھا حضرت زکریا نے کیسے پتہ چلے گا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ صوم سمت ہے، یعنی خاموشی کا روزہ ہے. تو خاموشی کا روزہ جو پچھلی شریعتوں میں تھا، ہمارے یہاں خاموشی کا روزہ نہیں ہے. روزہ وہی ہے جو ہم لوگ رمضان میں یا دیگر ایام میں رکھتے ہیں. الغرض حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے فرمانے کے مطابق جو ہے قوم میں لے کر بچے کو آئی اور وہی اشارہ کیا کہ بھائی ہم تو روزے دار ہیں، ہمارا خاموشی کا روزہ ہے، بولنے کا روزہ ہے، بولیں گے نہیں، ہم خاموش رہیں گے. لیکن قوم تھی، ان کو تو بولنا ہی تھا اور حقیقت تو ان کو معلوم نہیں تھی. تو بہت تانا دیا، تمہارے باپ ایسے نہیں تھے، تم نے ایسے بدکاری کا عمل کیوں کیا، وغیرہ وغیرہ. جو تانا دیا جاتا ہے وہ سب تانے ملے ہوئے. انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. انہی بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی بچے سے پوچھ لیجئے کہ یہ کون ہے، کیسے آیا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے جو گہوارہ مادر میں ہے، اپنی ماں کی گود میں ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ ابھی 1-2 روز کا بچہ فوراً پیدا ہوا ہے. تو پھر وہ بچہ جو ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب یعنی انجیل عطا ہوگی، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ رب العزت نے نبی بنایا، یعنی نبی بنائیں گے جب میں بڑا ہوں گا۔ جب ایک بچے کی زبان سے اس طرح کی بات سن لیا تو کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہودیوں نے تانا دینا چھوڑا نہیں، وہ تانا دیتے ہی رہے، اتنا کھلا وہ معجزہ دیکھ لیا پھر بھی وہ تانا دیتے ہی رہے، بعد کے دنوں میں بھی تانا دیتے رہے وہ۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا، اور نبی کا جو کام ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کرنا، توحید کی دعوت دینا، رسالت کی دعوت دینا، وہ سب کام کر رہے تھے، لیکن وہ ان کو جو بھیجا گیا تھا وہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم یہودیوں کی ہدایت تھے۔ یہودیوں کے اندر جو بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہو گئی تھیں ان کو راہ راست پر صحیح ڈگر پر لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ان میں سے بہت ہی کم لوگوں نے مانا، اور یہاں تک کہ بادشاہ وقت سے شکایت کرا کے خفیہ تدبیروں کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، سازش کی۔ یہودی وہ قوم ہے جس نے سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا، وہ قتل کرنے ماہر ہے، نبیوں کے قتل میں بڑے ماہر۔ خود حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آری سے چیر دیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا تھا، تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ قتل کرنے کے وہ لوگ منصوبہ اور سازش بنا چکے تھے، اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا، لیکن اللہ رب العزت کو بچانا تھا کہ جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کئی لوگ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں حدیث میں آیا ہے اس کے حساب سے انہی میں سے کسی آدمی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان پر۔ اب انہوں نے جو پھانسی دی ہے، سولی پر جو لٹکایا ہے، صلیب دیکھتے ہیں نشان، تو وہ اسی شخص کو پھانسی دی ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی شکل دی تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے مشابہ کا ایک آدمی ان کے سامنے اللہ رب العزت نے کھڑا کر دیا، اور اسی کو انہوں نے سولی پر لٹکا دیا، اور سوچے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دیا۔ اب ابھی تک ان کا یہی عقیدہ ہے کہ یہودیوں کا کہ ہم نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سولی پر تو انہی کو چڑھایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن سولی پر چڑھنے کے بعد پھر جو ہے زندہ ہوئے اور اس کے بعد آسمان میں گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا، اور جس کو سولی دی گئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل آدمی تھا، جو انہی میں سے گرفتار کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا، جس کو انہوں نے وہی سمجھ لیا جب ہم شکل بن گیا وہ تو، اور اسی کو سولی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اور صحیح اور متواتر بالکل ڈھیروں سارے احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ قرب قیامت میں جب کہ دجال کا فتنہ آئے گا، اور اس وقت پوری امت پوری دنیا بالکل تہس نہس تہ و بالا ہو جائے اس کے فتنے کی وجہ سے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، اور پھر اس وقت کے بہت سارے حالات جو احادیث وغیرہ میں آئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر کتنی ساری حدیثیں ہیں کہ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے کیا حلیہ ہوگا، ان کے کیا علامات ہوں گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مختصر ہے، جو قرآن اور احادیث میں آیا ہے، اس کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اس وقت وہ یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ ہم نے یہاں پر کا بھی بیان کیا، سورہ نساء میں جو آیا تو اس کو بھی بیان کر دیا، اور سورہ مریم میں جو آیا ہے اور کچھ احادیث وغیرہ میں جو آیا ہے اس کو بھی ہم نے بیان کر دیا۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی
جو من جانب اللہ ہوگا. کلمہ اس لیے کہا گیا ہے، کلمت اللہ کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا. کن ہو جا تو ہو گیا، بغیر سبب کے. مرد و عورت کے ملاپ سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن بغیر مرد کے خود حضرت مریم علیہ السلام سے ہی اللہ رب العزت نے کلمہ کن کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس لیے اس کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے. اس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. باآبرو ہوں گے، یعنی مطلب شریف معزز ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ویسے ہوں گے. دنیا اور آخرت، دنیا میں اس لیے کہ نبی بنائے جائیں گے. اس سے بڑا معزز کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ نبی جو ہے اپنے وقت کا سب سے زیادہ شریف معزز، سب کچھ جتنی بھی انسان کے اندر خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب خوبیاں ایک نبی میں ہوتی ہیں، عقل دانش کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. اور آخرت میں اس لیے کہ ان کی شفاعت سے، ان کی سفارش سے بہت سارے لوگوں کو، ان کی جو امت کے لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت جنت میں بھی داخل کرائیں گے. اور من جملہ مقربین کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرر بندوں میں سے ہیں. اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں گود میں، ماں کے گود میں بھی، اور بڑی عمر میں بھی، اور شائستہ لوگوں میں سے. یہ اللہ رب العزت جو کہہ رہا ہے، یہ خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی ایک دلیل ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ گود میں کلام کریں گے، وہ تو کر لیا. دوسرا کہا ہے کہل جو ہے کہا جاتا ہے ادھیڑ عمر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان پر اٹھا لیا ہے وہ 30 سے 35 سال کی عمر میں. وہ ادھیڑ عمر کا نہیں، تو جوانی کے عالم ہے. 30 سے 35 سال تو بالکل عین جوانی ہے. تو عین جوانی میں جب ان کو اٹھا لیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے. تو کب کریں گے؟ وہ ادھیڑ عمر وہ ہوگا جب وہ یہاں دنیا میں تشریف لائیں گے. اس وقت شادی بھی کریں گے. اس وقت جب تک ان کو اٹھایا گیا تھا، جب تک وہ دنیا میں رہے تھے، اٹھائے جانے سے پہلے شادی نہیں کی تھی. تو وہ دنیا میں آئیں گے، دوبارہ شادی بھی کریں گے. اور اس وقت ان کی موت طبعی موت ہوگی، یعنی خود سے آدمی وقت پورا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس وقت ان کی طبعی موت ہوگی. تو ادھیڑ عمر میں گفتگو کریں گے، یعنی کہ 40-50 کے بعد تو اتنی عمر وہ ان کو ملے گی. ابھی تک تو ملی نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے؟ قرب قیامت میں وہ آئیں گے، اس وقت گفتگو کریں گے، نصیحت کریں گے لوگوں کو. قالت ربی، مریم علیہ السلام بولی، اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا میرے بچہ جبکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی، یعنی ویسے ہی بغیر مرد کے ہی اپنی قدرت سے فرمائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دیتے ہیں. جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اب یہاں سے جو ہے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل ہیں، اس کو سن لیجیے. اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرمائیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، حکمت کی باتیں، اور بالخصوص توریت اور انجیل. توریت کا بھی علم رہے گا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. اور یہودیوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائیں گے. تو ان کو توریت کا بھی علم ہوگا، اور انجیل تو خیر ان پر نازل ہی ہوگی. ورسولا، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے پیغمبر بنا کر. بتایا بنی اسرائیل وہی یہودی تھے اس وقت سارے سارے. وہ کہیں گے میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں. بہت سارے معجزات عطا ہوئے ہیں. خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے پروردگار کی جانب سے کافی دلیلیں لے کر آیا ہوں اپنی نبوت پر. وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسی پرندے کی شکل ہوتی ہے. گارا جانتے ہیں؟ گارا جانتے ہیں؟ مٹی جو گھر بناتے ہیں، ہاں، نم اور گیلی مٹی سے کوئی شکل، گیلی مٹی کو کیا بولتے ہیں؟ گارا بولتے ہیں، جس سے گھر وغیرہ بنایا جاتا ہے. تو تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسی پرندے کی شکل ہوتی ہے. پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ عطا کیا ہے. یہ والا
خدا کے حکم سے، دیکھیے بار بار خدا کے حکم سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی ہے وہ اللہ نہیں، خدا نہیں ہے۔ اور میں اچھا کر دیتا ہوں، دوسرا معجزہ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو، جو پیدائشی اندھا ہے، نابینا ہے، اس پر بھی ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ صحیح ہو جاتا تھا، اور برس جزام کوڑ کا جو مریض ہوتا تھا اس کو بھی جب ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ بھی شفا یاب ہو جاتا تھا، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے۔ ظاہر سی بات ہر مردہ تو نہیں کرتے ہوں گے، کبھی جب ضرورت پڑتی تھی کہ بھائی لوگوں کے سامنے پیش کریں اپنی نبوت کی دلیل، تو جس کو وہ کہتے تھے اس کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ زندہ کر کے وہ زندہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دے کر پھر انتقال کر جاتا ہو، نہیں تو آدمی جو ہر ایک اپنی رشتہ دار کو لا لا کے زندہ کرواتا رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ لا کر وہ جو آتا ہے وہ یہی کہ زندہ کر دیتے ہوں گے، زندہ کر کے وہ بول لیتا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ طبیعی موت ختم ہو جاتا ہوگا۔ اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو، دیکھو جو کچھ کھا کر آتے ہو وہ پتہ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، بذریعہ وحی بتلا دیتے تھے۔ اور جو کچھ رکھ آتے ہو، یعنی جو کچھ گھر میں جمع ہے وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ بلا شبہ ان لوگوں میں، ان چیزوں میں میری نبوت پر کافی دلیلیں موجود ہیں، تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو۔ کہیں ہے طبیعت میں نہیں ماننا ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن ماننے والے کے لیے کافی دلیل ہے۔ اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی توریت کی تصدیق کرتا ہوں کہ بھائی وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ من جانب اللہ ہے، یعنی توریت کی۔ اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ دراصل یہودیوں کی بدمعاشی کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا، جیسے مثال کے طور پر ہفتے کے دن، سنیچر کے دن مچھلی نہیں مارنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو حرام ہونی چاہیے، لیکن ان کی بدمعاشی کی وجہ سے یہ کر دیا تھا، مچھلی مارنا حرام ہے، مچھلی کا شکار کرنا سنیچر کے روز حرام کر دیا تھا، اونٹ کا گوشت حلال کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا، اونٹ کا گوشت جو ہے حرام کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے چربی وغیرہ بھی جو ہے خود قرآن میں آیا، میں جو بول رہا ہوں جو قرآن میں آیا، تو چربی وغیرہ بھی حرام کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سب تو حرام حلال چیزیں ہیں، لیکن ان کو حرام کر دیا تھا ان کی کرتوت اور بدمعاشی کی وجہ سے۔ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو سخت احکام تھے، جو ان کی بدمعاشی کی وجہ سے اللہ کی جانب سے نازل کیے گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں وہ چیزوں کو جو تم پر تمہاری بدمعاشی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی ان کو میں حلال کروں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ حاصل یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، سو تم لوگ اس کی عبادت کرو، بس یہ راہ ہے، بس یہ ہے راہ راست۔ سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا، یہودیوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا، صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اپنے بادشاہ سے شکایت کر کے ان کے خلاف خفیہ سازشیں بھی کی، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میرے مددگار ہو جائیں اللہ کے واسطے، یعنی میرے دین کی مددگار ہو جائیں۔ تو اس وقت جو ہے کچھ ان کے ماننے والے پیدا ہوئے تھے جو مخلص تھے، انہی کو کہا گیا، تو حواریین بولے، انہی کو کیا کہا گیا ہے؟ حواریین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، چاہنے والے جو مخلص تھے ان کو حواریین کہا گیا ہے، جن کی تعداد بتایا جاتا ہے 12 تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے والے نہیں بلکہ جو خاص ساتھی تھے ان کے، جو ان پر ہر وقت جان چھڑکنا چاہتے تھے، مخلص تھے، ان کو حواریین کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات، پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، اور حضرت اسما کے شوہر ہیں شاید۔ حضرت اسما جو کہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، بڑی بہن، ان کے شوہر ہیں، شاید نہیں، صحیح یہی ہے۔
کہ حضرت اسما کے شوہر حضرت زبیر اور انہی سے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے اور عشر مبشرہ میں سے ہیں. بڑی جری اور بہادر شخصیت تھی ان کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی. خلفائے راشدین کے ساتھ بھی انہوں نے جہاد میں شرکت کی. قال حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ دیجیے کہ ہم فرما بردار ہیں. اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ان چیزوں یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی اور پیروی اختیار کی ہم نے اس رسول کی، سو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجیے جو تصدیق کرتے ہیں. ایک آیت اور بھی ہے، انشاءاللہ اس کو نہ ہوگا تو اگلے ہفتے اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو دعوتیں ہیں ان پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم لوگوں کو باقی رکھے، ہر طرح کے فتنے سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على